ایک لفظ ہے سلمان، وہ صحابی ہیں سلمان فارسی، جن کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین صحابہ میں سے۔ سلمان فارسی سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھنا مجھ سے بغض نہ رکھنا ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم آپ سے کیوں بغض رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے عرب کے لوگوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سر یہ کہانی ہے پوری، یہ قرآن و حدیث کے مزاج میں بیٹھتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہانی ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے یہ روایت منقطع ہے، اور پھر ساتھ لکھا میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا، امام بخاری صحیح بخاری والے، امام ترمذی ان کے شاگرد ہیں، تو میں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ روایت منقطع ہے، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ امام ترمذی لکھ کے ساتھ لکھ رہے ہیں روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ البانی یا شیخ زبیر علی زئی نے نہیں اس کو ضعیف کہا، امام ترمذی نے خود ضعیف لکھا ہے، اور امام بخاری کا قول بھی نقل کیا ہے، اتنی پکی دو موریں لگا کے بھی پھر بھی اگر ٹکر چلے تو گل وچ کوئی اور ہے۔ اور اگر آپ کہنے نہیں ہم وہ چلتا ہے تو سر پھر اس سے اگلی بات بھی چلتی ہے، اس سے آگے یہ فضائل عرب کے اوپر چیپٹر ہے، اس سے اگلا چیپٹر ہے عجم کے فضائل، وہ آپ بیان نہیں کریں گے، اور اس میں تو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، وہ نہیں آپ بیان کریں گے۔ اس میں ایک جعلی روایت ہے، میں بتا دیتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عرب سے زیادہ عجم کے لوگوں پہ اعتماد کرتا ہوں۔ روایت یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ٹکر چلا دیں تو پھر ایران اوپر چلا جائے گا، سعودی نیچے آ جائے گا، اگر ضعیف روایتوں پہ ہی چلنا ہے۔ اور جو صحیح حدیث اس چیپٹر میں وہ آپ کو بتا دوں عجم کے بارے میں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا دین اگر سریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو فارس کے لوگ، ایران کے لوگ وہاں سے بھی جا کے حاصل کر لیتے۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں، کیونکہ سلمان فارسی ایران سے آئے ہوئے تھے، کتنے مذاہب انہوں نے بدلے تھے، آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، پھر مسلمان ہو گئے، جس ہمیں کو کہتے ہیں پہلے بریلویز ہوئے، دیوبندی ہوئے، پھر یہ ہوئے، پھر ہوئے، ہونا کہ کافر ہو جاؤ گے۔ سر اس سلمان فارسی بھی کافر نہیں ہوئے، اسی بھی سلمان فارسی تے مننے والے ہیں، ٹینشن نہ لو تسی، انہوں نے بھی تسی یہی کہنا سی کہ سر اتنے مذہب بدلے نہ بدلیا کرو، جس طرح تہاڈے باو اجداد سن آتش پرست ہی رہندے، آپ نے اپنے بزرگوں کا مسلک چھوڑ دیا، تو بزرگوں کا مسلک چھوڑنا کس کی سنت ہے؟ سلمان فارسی کی، ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے بھی یہ، تو وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے سورہ جمعہ کی آیت تلاوت کی کہ وہ لوگ جو ابھی ان سے آ کے میرے اصحاب سے آ کے ملیں گے، تو آپ نے فرمایا یہ بشارت ہے ان لوگوں کی جو بعد میں لوگ آئیں گے، اور وہ فارس کے لوگ، جی دین اگر سریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا، یہ اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں کہ وہاں سے دنیا میں سر 3 علاقوں کے لوگوں کو انٹیلیجنٹ مانا گیا انسانی ہسٹری میں، یونان کے لوگ، فارس کے لوگ اور سب کانٹیننٹ کے لوگ، تمام چوٹی کے لوگ یہاں کے ہیں۔ تو اس زمانے میں تو بڑے عروج پہ تھے، اور دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی بات کیسی ثابت ہوئی ہے۔ آپ کے سارے محدثین آلموسٹ فارس کے، اور فارس میں پورا ایریا آتا ہے، افغانستان کا، عراق کا، ایران کا، یہ سارا، اور افغانستان کو تو عزم کر لیں، امام ترمذی افغانستان کے ہیں، ابو داؤد افغانستان کے ہیں، عراق کو بھی عزم کر لیں، ٹھیک ہے، امام حنیفہ کوفے کے تھے، ایران کو نہ عزم کریں تو میں ایران کی مثال دیتا ہوں، آپ کے جو امام مسلم ہیں یہ نیشا پور کے ہیں، ان کے نام کے ساتھ لکھا ہے مسلم بن حجاج القشیری نیشا پوری، نیشا پور جا کے گوگل میں لکھیں، آج بھی ایران کا شہر ہے، اس وقت والا جو ایران ہے، حدیث کے بہت بڑے امام نیشا پور کے۔ امام حاکم جنہوں نے المستدرک الحاکم لکھی ہے بخاری و مسلم کے اوپر، چھوٹی ہوئی حدیثیں جمع کی ہیں، ان کا نام یہ ہے امام حاکم نیشا پوری، اس کے علاوہ کیا ایک ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ جس کو مطلب اٹھا لے، تو بیسیکلی یہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، میں نہیں کوئی انٹینشن میں نہیں برا، تو میں آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سارا حدیث لانی ہے نا بکس والی، ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک حدیث ہے، وہ صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، ایران علی حدیث، لیکن ہے مسلم شریف ہے، اہل سنت کے امام ہے۔ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور مسند امام احمد میں ہے، جس کو سلفی تو بہت مانتے ہیں احمد بن حنبل کو، مسند امام احمد میں ہے، المستدرک الحاکم میں، نبی علیہ السلام فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور سر عرب ملکوں میں یہی ہو رہا ہے اس وقت، آپ کے نام میں حسن و حسین لکھا ہو نا پاسپورٹ پہ، آپ کو لادا کر دیتے ہیں،
یہ حدیث کے ٹکر چلائیں اور اپنے بزرگوں کو وہاں چلوائیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں حسن حسین کو مانتے ہیں اور دوسرا اب میرے بچوں کے ناموں کے اندر تو سارے اہل بیت والے نام آتے ہیں. میری بیٹی کا نام زارا ہے, بڑی کا, چھوٹی کا زینب ہے, تو اہل بیت کے نام ہے. میرا خود نام محمد علی ہے, میں بھی بھگت بیٹھا ہوں. میں سے آپ کو بتاؤں اب تو خیر ویسے ہی نہیں جا سکوں گا, میں اس زمانے کی جب مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو یہ سر بکس والی جو روایتیں ہیں نا وہ کہیں اور بھی ہیں.